बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज सारा दिन और कल सारा दिन जो सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग है वो अटेंड करने के बाद काफ़ी हद तक इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, या वो लोग जिन्होंने पूरी हेयरिंग लफ्ज़ बलफ्ज़ सुनी है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़ैसला किस नौयत का आ सकता है, या उसके खद्दोखाल क्या होंगे और कौन से 5, 7, 8 अहम पॉइंट्स हैं जिस पर फैसला जो है, जिसकी बुनियाद पर फैसला सामने आना है। तो मैं उन्हीं 5, 8 पॉइंट्स का अहाता आपके सामने करना चाहता हूं, ताकि आपको भी अंदाजा हो कि क्या होने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के पेश नज़र क्या चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर यह फैसला होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि यह तयन करना है कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, तयन इस बात का होना है, तो इसमें दोनों जो सूबे हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, दोनों के लिए अलहदा अलहदा अथॉरिटीज़ तफवीज़ की जा सकती हैं। मुझे ये लगता है कि जैसे पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में ये जिम्मेदारी जो है वो गवर्नर के ऊपर डाल दी जाएगी कि गवर्नर इलेक्शन की तारीख दें, और पंजाब में जो है ये जिम्मेदारी गवर्नर पे भी डाली जा सकती है और सदर पे भी डाली जा सकती है कि सदर इलेक्शन की तारीख दें। इसकी वजह क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ? उसकी वजह यह कि खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस के हवाले से किसी को भी इस बात में इख्तिलाफ नहीं था कि ये जिम्मेदारी गवर्नर की थी कि वो इलेक्शन की डेट देते, और उन्होंने जो इलेक्शन की डेट नहीं दी है वो उन्होंने जो है वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। और फारूक नाइक साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक थे कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर ही की जिम्मेदारी थी कि वो इलेक्शन की तारीख दें, और वो ख़त व किताबत में लगे रहे। और ये नुकता भी सामने आया कि गवर्नर साहब जो हैं उन्होंने माफ़ कीजिएगा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं उनका इस बहस में पढ़ना उनका काम नहीं है कि इलेक्शन होते हैं, सिक्योरिटी मिलती है कि नहीं मिलती, पैसे हैं कि नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है। उनका काम इलेक्शन की डेट देना था। ये बाद की बातें थी, ये किसी और ने देखना था कि वो होगा कि नहीं। तो इस बात पर सभी मुत्तफिक नजर आए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख देना गवर्नर ही की जिम्मेदारी है। पंजाब का मामला चूंकि थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वहां पर गवर्नर ये कहते हैं कि जी मैंने असम्बलियां तोड़ी नहीं है, इसलिए 105 दिन की तशरीह, वो 105 की सब क्लॉज 3 की तशरीह वो ये करते हैं कि मैंने तारीख भी नहीं देनी। तो इस लिहाज से कुछ लोगों की तो ख्याल है कि इसके बावजूद उन्होंने ही देनी है तारीख। जैसे कामरान मुर्तज़ा साहब समझते हैं कि उन्होंने ही देनी है, इलेक्शन कमीशन समझता है कि बावजूद इसके कि गवर्नर पंजाब ने असम्बलियां अपने दस्तखत से तहलील नहीं की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन की तारीख दें। लेकिन इस पर एक इबहाम भी था, तो सदर साहब जो हैं उनकी भी जिम्मेदारी लगाई जा सकती है कि वो इलेक्शन की तारीख दें। या तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट चली जाए और इलेक्शन कमीशन से कह दे कि वो तारीख दें। तो ये मुझे लगता है कि दोनों सूबों में अलग अलग अथॉरिटीज जो हैं वो उनका तयन किया जाएगा इलेक्शन की तारीख देने के लिए। पहला नुकता तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब अगर इलेक्शन कराने हैं, अटॉर्नी जनरल ने बार बार ये कहा कि अगर इलेक्शन आप आज तारीख देते हैं तो इलेक्शन कमीशन को 54 दिन चाहिए इलेक्शन कराने के लिए, और अगर आज तारीख देते हैं तो मिनिमम जो 54 दिन है वो जाके पूरे होते हैं 25 या 24 जो है वो अप्रैल को। तो 23-24 को वैसे ईद है, तो ये 25-26 को मामला चला जाएगा अगर आप ईद के चौथे दिन भी जाके कराते हैं तो 90 दिन वाली कदगन जो है वो 14 को पूरी हो रही है, 14 अप्रैल को, तो ये 90 दिन से तो ऊपर ही चला जाएगा, कोई इसकी सूरत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिस्कस किया है कि एक सूरत है इलेक्शन कमीशन का जो 54 दिन का इलेक्शन शेड्यूल का पीरियड है, इलेक्शन कमीशन उसको कम कर ले, और जहां पर 7 दिन स्क्रूटनी के लिए चाहिए वहां 6 दिन कर ले, जहां 5 दिन चाहिए वहां 4 दिन लगा ले, जहां 8 दिन चाहिए वहां 3 दिन लगा ले या 5 दिन लगा ले। तो उसको थोड़ा सा स्क्वीज करके और इलेक्शन शेड्यूल में थोड़ी सी तदमीन करके, तब्दीली करके, तो जो है वो इलेक्शन दे दे 90 दिन के अंदर अंदर। लेकिन इसमें एक आईनी बहस ये है कि वो जो शेड्यूल है वो पार्लियामेंट ने कानून बना के दिया होता है, इलेक्शन कमीशन आज खुद उसके अंदर तब्दीली कर सकता है कि नहीं कर सकता, यानी इलेक्शन कमीशन के पास क्या ये इख्तियार है या नहीं है। तो उसमें एक आईनी बहस तो ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो ये जो शेड्यूल है उसमें खुद तब्दीली कर ले और 54 दिन की बजाय इसको 40 दिन में मुकम्मल कर ले। और दूसरा ये है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है, लेकिन अदालत उसको पाबंद कर सकती है, और अगर अदालत ने पाबंद किया कि अपने फैसले में लिख दिया कि इलेक्शन कमीशन अपना शेड्यूल 40 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल करे या 38 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल करे, तो फिर इलेक्शन कमीशन इसको कर सकता है।
تو کل اب آرڈر جو ہے دیکھنا ہے سپریم کورٹ کا، اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ الیکشن شیڈول کے حوالے سے سپریم کورٹ کیا آرڈر کرتی ہے. اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ 90 دن کے اندر اندر ہی الیکشن چاہتی ہے، اور سپریم کورٹ نے اس بات کو پر بہت بحث کی کہ 90 دن سے اوپر نہیں جایا جا سکتا. تو اور تحریک انصاف کا مطلب آج سپریم کورٹ میں یہ بات بھی ہوئی کہ اگر تمام لوگوں کا کنسنسس ہو جائے تو اس کو چند دن اوپر لے جائیں تاکہ الیکشن شیڈول کے 54 دن پورے مل جائیں. تحریک انصاف نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اس کے لیے تو آئینی ترمیم کرنی پڑے گی، اور سپریم کورٹ کا بھی یہ خیال ہے کہ آئین سے بہرحال اوپر نہ جایا جائے، 90 دن کے اندر اوپر نہ جایا جائے تو بہتر ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو معاملہ ہے 90 دن والا، اسی کے اندر اندر تاریخ دینے کی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر آئے گا. اچھا، ابھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر ایک آرڈر آتا ہے سپریم کورٹ سے اور اس کے اندر اندر ادارے معذرت کر لیتے ہیں کہ جی الیکشن نہیں ہو سکتا، یا بہانے بازی کرتے ہیں کہ جی ہم تو الیکشن نہیں کرا سکتے، پیسے نہیں ہیں. فرض کریں ایک بہانہ چلے، ایک مثال کے طور پہ یہی ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. حکومت کہہ دیتی ہے ہم پیسے دے نہیں سکتے، الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہمیں پیسے مل نہیں رہے، تو چلے جی اب کیا کریں، الیکشن نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے عین ممکن ہے اس کے سپریم کورٹ یا تو کوئی امپلیمنٹیشن بینچ بنا دے کہ اس پر عمل درآمد کرنا ہے، یا کوئی نگران جج بنا دے، یا جو ہے وہ پابند کر دے کہ ایسی کسی بھی چیز کو بہانہ نہیں بنایا جا سکتا. امپلیمنٹیشن کے لیے کچھ نہ کچھ شاید اس فیصلے میں ضرور ہوگا، تاکہ سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کو انشور کر سکے کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے دیا گیا ہے اس کو امپلیمنٹ بھی کیا گیا ہے، اور اس کو جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں چھوڑ دیا گیا ہو. مثلا آپ دیکھیں نا، فرض کریں سپریم کورٹ کہتی ہے گورنر سے کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ تاریخ دیں الیکشن کی. گورنر صاحب نہیں تاریخ دیتے، ریزائن کر دیتے ہیں کہ جی میں تاریخ نہیں دے سکتا، میں ریزائن کر دیتا ہوں. آپ کو یاد ہے نا یوسف رضا گیلانی کو افتخار چودھری کہتے تھے خط لکھو، انہوں نے خط نہیں لکھا تھا، ریزائن کر دیا تھا. الیکشن کمیشن سے مثلا کہا جاتا ہے کہ آپ الیکشن کرائیں، کمیشن ہی ٹوٹ جاتا ہے، کمیشن ہی ریزائن کر جاتا ہے. ان آپشنز پہ غور کیا جا رہا ہے، کمیشن ہی چلا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو جو سمجھتے ہیں کہ الیکشن نہیں کرانا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت آپشن ہے. اور یہ بات سپریم کورٹ کو پتہ ہے کہ الیکشن نہ کرانے والے الیکشن نہیں کرانا چاہتے، اس لیے شاید وہ اپنے اس فیصلے میں امپلیمنٹیشن کو انشور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ پروویژن رکھیں گے اور کچھ نہ کچھ انشور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ فیصلہ جو ہے اس پر عمل درآمد ہو. اچھا، اب جو ہے وہ ایک بات لاہور ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے پیش نظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر 90 دن سے اوپر لے کر جانا ہے تو عدالت ہی اس کو انشور کر سکتی ہے. اب ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ بات بھی ممکن ہے کہ جب تاریخ کا کہا جائے، تاریخ دے دی جائے، الیکشن کی تاریخ آ جائے، الیکشن کمیشن سے آئے، گورنر سے آئے، کہیں سے بھی آئے، لیکن اس کے بعد دوبارہ کوئی ادارہ یا حکومت سپریم کورٹ کے پاس دوبارہ چلی جائے اور کہے کہ جی آپ نے آرڈر کیا تھا کہ الیکشن کی تاریخ دی جائے، الیکشن کی تاریخ تو دے دی گئی ہے لیکن الیکشن ہو نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ پیسے نہیں ہیں، یا یہ مسئلہ ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، نفری نہیں ہے، واٹ ایور. تو اب کوئی بھی بہانہ بنا کے یا جواز بنا کے سپریم کورٹ کے پاس دوبارہ جایا جا سکتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے اس کا اشارہ دیا ہے کہ جی آپ ایک دفعہ تاریخ تو دیں نا، آپ تاریخ دیں، اگر اس پر عمل درآمد ممکن نہیں ہوگا تو پھر ہمارے پاس آ جائیے گا، پھر دیکھیں گے اس پر عمل درآمد کیوں ممکن نہیں ہے، اور اس جو مسئلہ آ رہا ہوگا اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ جو ہے، اور پھر یہ بھی کہہ دیا سپریم کورٹ نے کہ اگر 90 دن سے اوپر لے جانا ہوگا تو واحد اتھارٹی سپریم کورٹ ہی ہے جو اس کو چند دن کا مارجن یا ایک جو ہے وہ تھوڑا سا کوشن دے سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور اتھارٹی پاکستان میں نہیں ہے کہ جو آئین کے 90 دن میں سے نکال کے جو ہے وہ کوشن دے سکے. یا سپریم کورٹ دے سکتی ہے یا پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے، آئین سازی کر سکتی ہے انفیکٹ. تو یہ جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز ہے. اور ایک اور چیز جو ہے وہ اس کا اگرچہ امکان بہت کم ہے لیکن اس کو ڈسکس ضرور کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ بار بار 2-3 ججز نے کہا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ قانون سازی کر لیں 105(3) کے حوالے سے، اور قانون سازی کر لیں اور اس میں تفویض کر دیں کہ الیکشن کس نے کرانا ہے، تاکہ ہمارے پاس مسئلہ ہی نہ ہو، یہ ختم ہو جائے. تو بہت موہوم سا امکان اس بات کا ہے، یا اختلافی نوٹ میں کہیں پر یہ آ سکتا ہے کہ کوئی جج کہہ دیں کہ جی چونکہ 105(3) پر ابہام ہے کہ گورنر نے چونکہ اسمبلیاں خود نہیں توڑی تو وہ انہوں نے الیکشن کی تاریخ دینی ہے یا نہیں دینی، تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے اجلاس منعقد کیا جائے پارلیمنٹ کا اور اس میں سے قانون سازی کر لی جائے. اب آج بار بار یہ کہا گیا، جسٹس جمال مندوخیل نے بھی کہا
اور جسٹس منصور علی شاہ نے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ آپ آدھے گھنٹے میں قانون سازیاں کر لیتے ہیں، تو اس کے لیے بھی 1 گھنٹہ نکال کے قانون سازی کرتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ بھی شاید اگرچہ اس کا امکان بہت کم ہے، میں زیادہ سے زیادہ اس کو اختلافی نوٹ کی صورت میں دیکھتا ہوں، اس کا بھی امکان اگرچہ کم ہے، لیکن بہرحال یہ بات بار بار سپریم کورٹ میں ڈسکس ہوتی رہی ہے۔ تو یہ ہے جی صورتحال، اور اس میں اگرچہ کچھ اور پوائنٹس بھی ہیں، اگین پروسیڈنگز نہیں بتائی آپ کو آج میں نے، اگرچہ کل والی بتائی تھی، پہلے بھی بتائی تھی، لیکن یہ بہت لمبی پروسیڈنگز ہیں، بہت تفصیل سے اس میں جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ کم از کم 25-30 صفحات جو کہ چھوٹے ہینڈ رائٹنگ چھوٹے فونٹ میں لکھے جاتے ہیں، اس کے نوٹس میرے پاس بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ اگر ساری چیزیں آپ کے ساتھ بہت ڈیٹیل سے شیئر کی جائیں گی، اس کو ویسے ڈاکومنٹ تو کرنا چاہیے تاکہ ایک ریکارڈ میں آ جائے، ایک ویڈیو اس پر بننی چاہیے تاکہ ایک ریکارڈ کا حصہ بن جائے کہ کیا کیا ہوا تھا۔ لیکن شاید اب صبح چونکہ فیصلہ آ رہا ہے تو آپ لوگ اس کو اتنی تفصیل سے سننے کے موڈ میں نہ ہوں، تو میں نے بھی اختصار سے ہی کام لیا ہے اور سیدھا کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دی ہیں جو فیصلے کی بنیاد بن سکتے ہیں، یا جس کی بنیاد پر فیصلہ آنا ہے، یا جو فیصلے کا امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہوں گے، تو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں صبح فیصلہ کیا آتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔